نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیر عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ الحمدللہ مطالبات قرآن سیریز کا بیان جاری ہے، اور آج ہماری ایپیسوڈ نمبر ہے 13۔ آپ کے علم ہے کہ مطالبات قرآن حکیم کے اس ضمن میں اس سیریز میں ہم قرآن حکیم کے چند منتخب مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور 6 حصوں میں ان مقامات کو ہم نے تقسیم کیا۔ پہلے حصے کا بیان مکمل ہوا جس کا آغاز سورۃ العصر کے مطالعے سے ہوا تھا، اور پھر ہم نے کچھ جامع اسباق کا مطالعہ کیا جن میں نجات کی 4 شرائط جو سورۃ العصر میں بیان ہوئیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا تفصیلی بیان ہمارے سامنے آیا۔ آج سے ہم اس سیریز کے اندر دوسرے حصے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں جس کا مین ٹائٹل ہے ایمان۔ یہ بات ہم نے پہلے بیان کی تھی کہ پہلا حصہ کچھ جامع اسباق پر مشتمل اور ان میں 4 شرائط کا بیان تھا۔ اب ایک ایک شرط یعنی ایمان، پھر عمل صالح، پھر حق کی وصیت، پھر صبر کی وصیت، ایک ایک شرط پر ہم مختلف دروس کا ایک ایک حصے میں مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب آج سے ہم دوسرے حصے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس حصے کا جو عنوان ہے وہ ہے ایمان، اور اس میں آج ہمارا جو درس ہے جو آج اور اگلی نشست میں مکمل ہوگا وہ ایمان ہی کے موضوع پر ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم 5 دروس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس دوسرے حصے میں۔ پہلا تمہیدی ہمارا بیان تو وہ ایمان کے موضوع پر ہوگا، کچھ اس کے نکات بیان ہوں گے، پھر 5 دروس آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ تو آج سے ہم مطالبات قرآن سیریز میں دوسرے حصے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں جس میں آج تو ہم حقیقت ایمان پر کلام کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا 7واں درس ہوگا انشاءاللہ تعالی جو کہ حقیقت ایمان کے ذیل میں اس دوسرے حصے کا پہلا درس ہوگا، قرآن حکیم کے فلسفہ و حکمت کی اساس کامل سورۃ الفاتحہ۔ ہم سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ کریں گے، تفسیرات بعد میں ہوں گی، اور قرآن کریم کا فلسفہ و حکمت اور اس کی اساس کامل، بنیادی اور کامل طور پر اس میں جو اساس بیان ہوئی ہے اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ ذرا الفاظ میں تفصیل کی ضرورت ہے، جب سورۃ الفاتحہ کا درس ہوگا تو بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگلا درس ہمارا ہوگا عقل، فطرت اور ایمان۔ ان عنوانات کے تحت سورہ آل عمران کے آخری رکوع کا ہم مطالعہ کریں گے۔ ایک ایمان انسان کی فطرت میں کچھ تعارف موجود ہے، اس سے اس کو حاصل ہوتا ہے، اور ایک ایمان وحی کی آواز سن کر، وحی کی تعلیم مجھ تک پہنچتی نبی کے ذریعے، اس کے ذریعے بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں اس پر ہم کلام کریں گے۔ اگلا ہمارا درس ہوگا خاصا ایک مشکل مقام قرآن حکیم کا، ایک بڑی پیاری گہری تمثیل اور پیربل ہمارے سامنے آئے گی۔ نور ایمان کے اجزائے ترکیبی یعنی نور فطرت اور نور وحی، سورۃ النور کے رکوع نمبر 5 کے ذیل میں مطالعہ ہمارے سامنے آئے گا۔ نور فطرت، ہماری فطرت میں ایمان کے حوالے سے بنیادی تعارف موجود، اور نور وحی جو پیغمبر کی وحی کے ذریعے علیہ السلام بندے تک اللہ کا پیغام پہنچتا ہے اور اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، یہ بات بھی سورہ نور کے 5ویں رکوع کے ذیل میں ہمارے سامنے آئے گی۔ ہمارا اگلا درس ہوگا ایمان اور اس کے ثمرات و مضمرات، یعنی ایمان دل میں اتر جائے اور موجود ہو تو اس کے ثمرات کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، بندے میں کیا تبدیلی نظر آئے گی، اس پر کلام ہوگا سورۃ التغابن کے مطالعے کی روشنی میں انشاءاللہ۔ اور اس دوسرے حصے میں جو آخری درس ہم آپ کے سامنے رکھیں گے وہ ہے اثبات آخرت کے لیے قرآن کا استدلال۔ آخرت کے بیان کے حوالے سے قرآن کس انداز سے دلائل ہمارے سامنے رکھتا ہے، اس ذیل میں سورۃ القیامہ کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ تو یہ تو 5 دروس ہیں جو کئی ایپیسوڈز میں بعد میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، جو کہ مطالبات قرآن سیریز کے دوسرے حصے کے دروس ہیں۔ البتہ اس کا عنوان جیسے عرض کیا گیا وہ ایمان ہے، اور یہ وہ پہلی شرط ہے جو 4 شرائط میں سے ایک ہے جس کا کچھ ذکر سورۃ العصر میں آیا۔ اب ہم ایمان کے حوالے سے کچھ تمہیدی نکات اور کچھ اور پہلو آپ کے سامنے آج اور آئندہ کی نشست میں رکھیں گے، اور یہ گویا کہ ہمارا دوسرے حصے میں پہلا بیان ہے حقیقت ایمان کے عنوان سے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ تمہید آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی۔ اس تمہید کے بعد کچھ تمہیدی نکات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور حقیقت ایمان کے ذیل میں کچھ اہم نکات کے تحت کچھ مقامات قرآنی اور کچھ احادیث مبارکہ کا ذکر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تمہیدی نکات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نکتہ لغوی مفہوم۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے چند دروس میں کسی خاص اہم اصطلاح کے حوالے سے ہم لغوی مفہوم کو بھی سمجھتے ہیں جو کہ ایک ڈکشنری میننگ ہوتا ہے، اور ایک ہم اصطلاحی مفہوم کو سمجھتے ہیں جو کہ کونوٹیٹو میننگ ہوتا ہے، یعنی کہ اصطلاح کے طور پر لفظ استعمال ہوگا تو اس کا مفہوم کیا ہوگا۔ ایمان کے حوالے سے بھی پہلا نکتہ لغوی مفہوم، آئیے اس کو جانیں۔ آمنا یؤمن ایمانا، اس کا مطلب ہوتا ہے امن دینا۔ عربی اسلوب میں اس کا مطلب ہے امن دینا۔ مؤمن کہتے ہیں اسے جو امن دینے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المؤمن، آپ کے علم میں ہے نا، الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سورۃ الحشر 28 پارہ، اس کے آخر میں یہ الفاظ آئے۔ تو المؤمن اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، امن دینے والا۔ المؤمن یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام۔ تو لغوی مفہوم تو ہے امن دینا، امن دینے والا ہونا، جیسے کہ مؤمن کا ترجمہ ہم نے کیا۔ اب اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ جب ہم شرعی اور دینی اصطلاح کے طور پر لفظ ایمان استعمال کریں تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ فقہاء نے بیان فرمایا تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات کی تصدیق کرنا، یہ ہے ایمان کا معاملہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر عطا فرمائی اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ یہ تصدیق کر کے ہمیں امن ملتا ہے، اس پر آگے ہم کلام کریں گے۔ بڑا پیارا ربط ہے۔ لغوی مفہوم کیا تھا؟ امن دینے والا، اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کی ہر خبر کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ یہ رویہ اختیار کرنے والا مؤمن قرار پاتا ہے، اور وہ اپنے اندر اٹھنے والے چند سوالات جو کہ اس کو پریشان کرتے ہیں ان کا جواب پا لیتا ہے تو امن پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایمان کی کیفیت بندے کو ملے تو وہ امن پا لیتا ہے۔ یہ نقطہ بعد میں بھی قدر وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ سامنے آئے گا۔ تمہیدی نکات کے حوالے سے اگلا نقطہ جو ہم سب کے علم میں تو ہے، ایمان کس پر؟ بچپن سے ہم پڑھتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایمان مجمل، صحیح لفظ کیا ہے؟ مجمل۔ کچھ لوگ مجمل کہتے ہیں، مجمل کہتے ہیں، صحیح لفظ کیا ہے؟ مجمل۔ تو ایمان مجمل میں کیا ہم پڑھتے ہیں؟ اصل اللہ پر ایمان کا تذکرہ اس میں آتا ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں اللہ تعالی پر ایمان لایا، اس کی ذات و صفات پر جیسا کہ وہ اللہ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیا، زبان سے اقرار کیا اور دل سے تصدیق کی۔ یاد آ گیا؟ بچپن سے ہم پڑھتے آئے۔ اس ایمان مجمل میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کا ذکر ہے، بقیہ ایمانیات اس ایمان کے تابع ہیں۔ یہ نقطہ بھی بعد میں ذکر ہو جائے گا انشاءاللہ کہ اصل ایمان تو اللہ پر ایمان، بقیہ ایمانیات اللہ پر ایمان کا ہی تقاضا ہے۔ بقیہ ایمانیات کو ماننا وہ اللہ تعالیٰ ہی کو ماننے کا لازمی تقاضا، یہ نقطہ بھی بعد میں پیش کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ایمان مجمل میں اللہ پر ایمان کا ذکر ہے، البتہ ایمان کے دو درجات، زبان کا اقرار یہ بھی ضروری اور دل کی تصدیق یہ بھی لازم ہے۔ ایمان کے ان دو درجات کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ یہ تو ہے ایمان مجمل۔ ایک ہے ایمان مفصل، تفصیل سے تو 7 باتوں کا ذکر ہم پڑھتے ہیں ایمان مفصل میں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ تقریباً 7 باتیں۔ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اسی طرح قدر پر، تقدیر پر، خواہ بھلی بات ہو یا بری بات ہو، بظاہر کو نقصان ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے لیکن میرا ایمان ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان۔ یہ وہ ایمانیات ہیں جو 7 کی تعداد میں ہم پڑھتے ہیں اور ان پر عقیدہ رکھتے ہیں، اور ان کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں۔ تو ایمان کس پر؟ تمہیدی نقطے کے طور پر ایک سوال تھا، ایمان اللہ پر، اس کی ذات و صفات کے ساتھ، زبان کا اقرار بھی ضروری اور دل کی تصدیق بھی لازم۔ اور پھر ہم نے جانا 7 ایمانیات کا بیان جو ایمان مفصل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یقیناً عقائد کی کتابوں میں
ان ایمانیات کی مزید تفصیلات بھی آتی ہیں۔ جب ہم کتابوں پر ایمان کا ذکر کرتے ہیں تو معروف کتابوں کے نام بھی ہمیں معلوم ہے، ان کا ذکر بھی آ جاتا ہے، اور جن کے نام معلوم نہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی نے صحف ابراہیم و موسیٰ، قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں صحف ابراہیم کہاں ہے، ہمارے علم میں نہیں۔ صحف موسیٰ تو وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کچھ نہ کچھ حصہ پھر بھی مل جاتا ہے، لیکن جو اللہ نے نازل کیا ہمارا اس پر ایمان۔ تو قدر تفصیل تو ایمان مفصل میں بیان کی گئی ایمانیات کی عقائد کی کتابوں میں مل جاتی ہے، مگر عموم کے اعتبار سے ان باتوں پر ایمان کا ہم سے تقاضا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو تمہیدی نکات ہو گئے۔ اب اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں گے تو ایمانیات ثلاثہ کا ذکر بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، اور رسولوں پر ایمان، یہ تین بنیادی ایمانیات۔ پھر ان کا آپس کا ربط، اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق، اس سے بھی کچھ پہلو اور مسائل سامنے آتے ہیں، ان پر بھی کلام ہوگا۔ ابھی بہت سارے نکتے ہیں جو حقیقت ایمان کی گفتگو کے ذیل میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ آگے مزید بڑھائیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ الحمدللہ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، اور آج ہم نے مطالبات قرآن سیریز کے حوالے سے دوسرے حصے کا مطالعہ شروع کیا۔ آج ہمارا تمہیدی ایک موضوع ہے حقیقت ایمان، اس پر ہم کر رہے ہیں کلام۔ ایمان کی تعریف کیا ہے، اس کو ہم نے جانا، اس کا لغوی مفہوم، اس کا اصطلاحی مفہوم، اس کو بھی ہم نے جانا۔ ایمان مجمل کا ذکر بھی آ گیا اور ایمان مفصل کا بیان بھی آ گیا۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایمانیات ثلاثہ پر کلام کرتے ہیں۔ تین بنیادی ایمانیات، نمبر 1 توحید، نمبر 2 آخرت، اور نمبر 3 رسالت۔ ہم واقف ہیں، بس یاد دہانی کے طور پر چند نکتے۔ ایمانیات ثلاثہ کے ذیل میں سب سے پہلے توحید کا بالکل اختصار کے ساتھ بیان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ واحد ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ واحد اللہ تعالیٰ کی ذات جی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ وہ رہے گا۔ یہ فقط اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ایسی ہے، ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں۔ اگلا نکتہ، وسیع و عریض کائنات کی خالق اور اس کے ہر نظام کو چلانے والی، یعنی وہ ذات اللہ کی ہے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا بھی وہ ہے اور اس کو چلانے والا بھی وہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا ایمان۔ اگلا نکتہ، ذات، صفات اور اختیارات میں یکتا، ہر خوبی درجہ کمال کے ساتھ اسی کی ذات میں موجود ہے۔ اللہ اپنی ذات اور صفات اور اختیارات میں بالکل یکتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی ایک بھی اللہ جیسا نہیں ہے، وہ اکیلا تنہا ہے، وہی حقیقی معبود ہے، اور اس پوری کائنات کا کل اختیار اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اور تمام خیر، خوبی، کمال بدرجہ اتم اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور ان تمام امور کے ساتھ اس کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں، البتہ بعد کے دروس میں توحید کے دلائل کا ذکر بھی آئے گا، اس میں کچھ اور وضاحتیں بھی انشاءاللہ سامنے آتی رہیں گی، اور پھر قرآن حکیم کا 1/3 حصہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کا ذکر ہمیں کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ 1/3 حصہ قرآن حکیم کا وہ ذکر بھی ہمارے سامنے آتا رہے گا۔ اگلا بیان ایمانیات ثلاثہ کے ذیل میں 3 بنیادی ایمانیات میں سے وہ ہے آخرت کا۔ آئیے اس کا کچھ مطالعہ کریں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ، عالم دنیا ایک طے شدہ مدت تک ہے، عالم آخرت کی مدت لامحدود ہے۔ یہ دنیا ہے، ایک حقیقت ہے، مگر دی الٹیمیٹ ریالٹی نہیں ہے، اصل حقیقت نہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ختم ہو جانے والی۔ اصل زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی وہ آخرت کی ہے۔ اگلا نقطہ، دنیا کی زندگی محض ایک کھیل ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 میں بھی ذکر آتا ہے۔ دنیا کی زندگی پانی کا ایک بلبلا اور ایک چھوٹا سا بچہ 2-4 سال کا رنگ برنگی چیزوں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، نہ ملے تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں، یہ 15 سال کا ہو جائے تو رنگ برنگی چیزیں اس کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ آخرت میں کھڑے ہوں گے، دنیا کچھ محسوس نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو یہ دنیا عارضی، فانی، چند روزہ ختم ہو جانے والی کھیل تماشا ہے۔ ہاں، اہم اس لیے ہے کہ کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کے لیے مہلت کا موقع اسی عارضی دنیا میں مجھے اور آپ کو دیا گیا۔ اگلا نقطہ آخرت کے تعلق سے، موت و حیات امتحان، امتحان کا نتیجہ
روز قیامت کامیابی یا ناکامی کی صورت میں۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں ذکر آتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا اللہ تمہارا امتحان لے تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ اور سورہ تغابن میں ذکر آیا ہے ذالک یوم التغابن، وہ ہار و جیت کے فیصلے کا دن ہے۔ دنیا عمل کا موقع ہے، آخرت نتائج کا موقع ہے۔ اصل وہ جیتے گا جو آخرت میں جیتے گا، اصل وہ ناکام ہے جو آخرت میں ناکام ہو جانے والا ہے۔ یہ آخرت کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، موت آنی ہے، ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر ہمیں جانا ہے، اصل آخرت ہے، ادھر مہلت عمل کی اور کل نتائج سامنے آنے والے ہیں۔ رسالت کے حوالے سے بھی کچھ بنیادی نقطے جو کہ ایمانیات ثلاثہ میں سے تیسرا بنیادی ایمان جس کا ہم سے تقاضا۔ امتحان میں کامیابی کے لیے نیکی و بدی کا شعور دیا گیا اور اسی کی بنا پر حساب لیا جا سکتا ہے۔ ہماری فطرت میں نیکی بدی کا شعور تو موجود ہے نا بنیادی طور پر۔ سورۃ الشمس میں ہم پڑھتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے انسان میں فجور گناہ کی صلاحیت بھی رکھی، وَتَقْوَاهَا نیکی کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ البتہ یہ بنیادی شعور ہمیں ضرور عطا ہوا اور ہماری فطرت کی پکار ہے کہ نیکی کا اچھا بدلہ ملتا ہے، ملنا چاہیے، اور بدی کا نقصان سزا کے طور پر سامنے آنا چاہیے۔ لیکن یہ دنیا اس اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے نامکمل ہے۔ ایک عالم آئے گا جب یہ سارے تقاضے پورے ہوں گے اور بھرپور نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ البتہ یہ بنیادی شعور تو ہمارے اندر رکھ دیا گیا۔ آئیے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں رسالت کے بیان کے ذیل میں۔ البتہ یہ رحمت خداوندی ہے کہ اس نے کچھ برگزیدہ ہستیوں کو نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کیا، ان کے ذریعے ہدایت بھیجی اور انہیں ایک متوازن عملی نمونہ بنایا تاکہ انسانوں کے پاس بے عملی کا جواز نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہمارے اندر نیکی بدی کا شعور رکھنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو منتخب فرمایا اور انہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، اپنی کتاب اور اپنی وحی بھی ان کو عطا فرمائی، ان کا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ پیغمبروں کو انسانوں میں چنا گیا، البتہ وہ چنے ہوئے برگزیدہ بندے، مگر انہیں انسانوں میں سے چنا گیا، انسانوں کے درمیان میں انہوں نے زندگی گزاری تاکہ وہ ایک نمونہ بنے اور کل کوئی جھوٹے بہانے اور لیم ایکسکیوز اللہ کے سامنے پیش نہ کر سکے، اور یوں ہدایت کی تکمیل اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے فرما دی اور ان کا عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا تاکہ اس کی پیروی کر کے اپنے خالق اور اپنے معبود کو راضی کر کے ہم اپنی اصل آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کر سکیں۔ یہ چند بنیادی نکات ہیں ایمانیات ثلاثہ کے حوالے سے، یعنی توحید اور آخرت اور رسالت کے ذیل میں۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان ایمانیات ثلاثہ کا باہمی ربط اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمانیات ثلاثہ کا ربط اور اہمیت، یہ ان تینوں بنیادی ایمانیات کا تعلق بھی سمجھتے ہیں اور ان کی اہمیت کو بھی جانتے ہیں۔ پہلا نقطہ اس حوالے سے، ایمان باللہ اصل اور بنیادی ایمان ہے، باقی ایمانیات اسی کی شاخیں ہیں۔ اصل ایمان ایمان باللہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل میں اللہ پر ایمان کا ذکر ہے۔ بقیہ ایمانیات اللہ تعالیٰ پر ایمان کو ماننے کا ہی تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا ہی مطالبہ ہے، تو وہ شاخیں ہیں ایمان باللہ کی، بقیہ جن ایمانیات کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ کیسے بھلا؟ آئیے اگلا نقطہ سمجھتے ہیں۔ آخرت کا تعلق اللہ کی صفت العادل سے اور رسالت کا الہادی سے ہے۔ اللہ کی صفت ہے العادل، اللہ کے عدل کا کامل ظہور ہوگا آخرت میں، تو اللہ کو ماننا اور اس کی صفات کے ساتھ اس کو ماننا، اس کو ماننے کا نتیجہ آخرت کو ماننا بھی ہے۔ اور الہادی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ہدایت عطا فرمانے والا، یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے انتظام فرمایا اپنے چنے ہوئے بندوں یعنی پیغمبروں اور رسولوں کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ماننے کا تقاضا ہے کہ اس کی صفت الہادی کو بھی مانا جائے، اور الہادی والی صفت کو مانا جائے تو رسولوں پر ایمان لانا بھی لازم آتا ہے۔ اگلا نقطہ، ایمان بالآخرت انسان کے اخلاق و عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ سورہ علق کی آیات 6 تا 8 میں ذکر بھی آیا، ہمارے عمل پر سب سے زیادہ جو عقیدہ اثر ڈالتا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ سورہ علق میں ذکر آیا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، ہرگز نہیں، انسان تو سرکشی پر اتر ہی آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ان الی ربک الرجعی، بے شک تجھے تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ یقین بندے کو ہو تو اس کا عمل درست ہو جائے، جتنا موت کا یقین اور آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوگا اتنا ہمارا عمل درست ہوگا، ورنہ اللہ کو ماننے کے دعوے دار وہ قتل و غارت بھی کر رہے ہیں،
اور وہ شراب نوشی بھی کر رہے ہیں، وہ سود خوری بھی کر رہے ہیں، وہ وراثت میں سے حصہ بھی ہڑپ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کا مال بھی لوٹ رہے ہیں، وہ نہ جانے کیسے کیسے بڑے جرائم میں مبتلا، وجہ مرنے کا یقین شاید نہیں، آخرت کا یقین نہیں ہے، کل کی جواب دہی کا یقین نہیں ہے۔ تو جتنا آخرت پر یقین ہوگا، عمل، اخلاق اور کردار اتنا درست ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا یہ ایمان کمزور ہوگا اتنا ہی انسان کے عمل اور کردار میں بگاڑ پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ رسالت کے حوالے سے بھی ایک نکتہ جان لیتے ہیں۔ ایمان بالرسالت قانونی اعتبار سے اہم تر ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 میں ذکر آیا، قانوناً کون مسلمان ہے جو آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانے۔ ہر دور میں اللہ نے رسولوں کو بھیجا، جس وقت جو رسول موجود تھے ان کا کلمہ پڑھنا، ان پر ایمان لانا لازم تھا۔ اب آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قیامت تک ان کی رسالت جاری رہے گی۔ چنانچہ البقرہ کی آیت نمبر 8 میں ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے ہیں کچھ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہے، یہود ہے مثلا، آخرت پر ایمان کا دعویٰ یہود ہے مثلا، رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان نہیں ہے تو وہ قانوناً مسلمان نہیں ہے۔ تو ٹیکنیکلی، لیگلی اسپیکنگ، قانوناً ایمان والا کون ہے؟ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے۔ یہ ایمانیات ثلاثہ کا ذکر بھی ہوا، توحید، آخرت اور رسالت، اور ایمانیات ثلاثہ کا آپس کا ربط اور ان کی اہمیت۔ آخرت پر ایمان، اس کی اہمیت یہ ہمارے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے، اور رسالت کی اہمیت قانوناً کون مسلمان ہے؟ وہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور انہیں اللہ کا آخری رسول مانتا ہو۔ اس نقطے کے بعد، یعنی ایمانیات ثلاثہ کے بیان کے بعد، اب چلتے ہیں ایمان کے دو درجات کی طرف۔ ایک بات تو آ گئی تھی ایمان مجمل میں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ذرا ان کو تھوڑا تھوڑا سا ہم کھول لیتے ہیں۔ ایک ذکر سورہ عصر کے بیان میں بھی آ چکا، وہ بات بھی یہاں پر انشاءاللہ یاد دہانی کے طور پر کام آ جائے گی انشاءاللہ۔ ایمان کے درجات، پہلا درجہ قانونی ایمان، اس کو ہم کہتے ہیں اقرار باللسان، اور بریکٹ میں ہم نے لکھا اسلام۔ اسلام اقرار کا نام ہے، چنانچہ آگے لکھا ہے دنیا میں ایمان ہونے کا فیصلہ، یعنی اس اقرار کی بنیاد پر ہم دنیا میں کسی کو ایمان والا مانیں گے، ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 94 میں اس کا تذکرہ بھی آیا۔ مختصراً یہ کہ کہیں ایک صاحب نے کچھ خوف سے کلمہ پڑھ دیا، محسوس ایسا ہوا، تو مسلمان اس علاقے میں کوئی قدم اٹھانے گئے تھے، قتل کر ڈالا کہ یہ تو خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کیوں بھئی ایسا ہوا؟ کہا جی اس نے جان بچانے کے لیے پڑھا۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ اللہ اکبر۔ تو قرآن پاک سورہ نساء میں بتاتا ہے تمہارے سامنے آ کر کوئی کہے کہ میں ایمان والا ہوں، تمہیں سلام پیش کرے، تم یہ نہ کہو لست مؤمنہ، کہ تم مومن نہیں۔ دنیا میں اقرار کی بنیاد پر ہم فیصلے کر لیں گے، دل میں جھانکنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ ہے قانونی ایمان۔ کس کو مسلمان مانا جائے گا؟ جو اقرار کر لے اللہ کی توحید کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور ان کو اللہ کا آخری رسول مانے، اور بنیادی ایمانیات کا تقاضا وہ پورا کرے، بنیادی باتوں کو ماننے کا تقاضا پورا کرے، اس اقرار پر ہم اس کو مسلمان مانیں گے۔ اگلا نقطہ، اسلامی ریاست میں شہریت اور تمام حقوق کے حصول کی بنیاد۔ یہ نقطہ پہلے بھی مختصراً آ چکا۔ ایک اسلامی ریاست میں بھی کون مسلمان ہوگا؟ جو کلمے کا اقرار کرے۔ جو کلمے کا اقرار کرتے تمام مسلمانوں کے حقوق برابر کے ہو جائیں گے۔ ہاں کوئی متقی زیادہ ہے تو آخرت میں اجر پالے گا۔ اگر ایک شخص کا انتقال ہو جائے، اس کے 2 بیٹے ہوں مسلمان ہوں، تو دونوں کو برابر برابر جائیداد میں حصہ ملے گا۔ ایسا تو نہیں کہ ایک متقی پرہیزگار تو اس کو زیادہ مل جائے اور دوسرا جو ہے گنہگار تو اس کو کم ملے گا، ایسا قطعاً نہیں ہوگا، تو برابر کے حقوق ہو جائیں گے۔ نمبر 3، صرف زبان سے اقرار اور دل میں یقین نہیں تو نفاق۔ قرآن پاک بھی کہتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت 41 میں بھی ذکر آیا، الفاظ یوں بھی آئے کہ لم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ اگر زبان کا اقرار ہے تو دنیا میں مسلمان تو مانا جائے گا، لیکن دل میں ایمان نہیں تو نفاق ہے۔ لیکن منافقین کو قانوناً مسلمان مانا جائے گا، لیکن آخرت میں وہ فیصلہ جب ہوگا تو ناکام ہوں گے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے قیامت کے دن۔ کیوں؟ دنیا میں اقرار تھا لیکن دل کی تصدیق نہیں، تو آخرت میں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو قانونی سطح پر اقرار باللسان، کون مسلمان ہے؟ جو زبانی اقرار کر لے گا اس کو مسلمان مانا جائے گا۔ ایمان کا دوسرا درجہ حقیقی ایمان، جس کو ہم کہتے ہیں تصدیق بالقلب، اس کے لیے ایمان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ نقطہ ہے پہلا، آخرت میں کسی کے صاحب ایمان ہونے کا فیصلہ اسی کی بنیاد پر۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں تو ذکر ہے کہ بس ایمان لائے ہو
اب ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، سورہ حجرات کا بیان بعد کی نشستوں میں انشاءاللہ ہماری سیریز میں آئے گا۔ تو کچھ لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، فرمایا کہ تم کہو اسلام لائے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ دوسرا نقطہ، صرف دل میں یقین ہو اور زبان سے اقرار نہیں تو یہ کفر ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 14۔ مثال کے طور پر فرعون اور آل فرعون، ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش کیے، دل تو مان گیا کہ کچھ اور ہی شے، جادو نہیں ہے، مگر زبان سے انکار کیا تو کافر مانا جائے گا۔ جو اقرار نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دل گواہی دے رہے ہیں مگر زبان سے انکار کیا جا رہا ہے تو یہ کفر کا معاملہ ہو جائے گا۔ فرعون اور آل فرعون کو حقیقت تو سمجھ آئی تھی مگر ماننے کو تیار۔ اگلا اور آخری نقطہ، آخرت میں حقیقی مومن قرار پانے کے لیے زبانی اقرار اور دل میں یقین دونوں ضروری، زبان کا اقرار بھی ضروری اور دل کی تصدیق بھی ضروری، جیسے کہ اقرار باللسان کے بیان میں بات ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ ناظرین کرام، یہ الحمدللہ ایمانیات ثلاثہ اور اس کے بعد ایمان کے 2 درجات، قانونی ایمان، حقیقی ایمان، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب کا بیان مکمل ہوا۔ ایک وقفہ لیتے اور اس کے بعد ایک اور اہم نقطہ تفصیل سے آئے گا، ایمان اور عمل کا باہمی تعلق۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری اور حقیقت ایمان کے موضوع پر کلام ہو رہا ہے، اور وقفے سے پہلے ہم نے ایمان کے 2 درجات، قانونی ایمان اور حقیقی ایمان پر کلام کیا تھا۔ اب آئیے اس موضوع کے مزید نکات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگلا نقطہ ہے ایمان کا عمل سے تعلق۔ بار بار قرآن حکیم میں ہم پڑھتے ہیں نا، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، تو ایمان کا عمل سے تعلق۔ البتہ اس کے ذیل میں ایک بڑی اہم، بہت مشہور، معروف ایک بحث ہمارے اہل علم کے درمیان رہی، اس کی بحث تو ہم نہیں کریں گے، آپ کے سامنے ہمارا وہ مقام نہیں۔ البتہ اہل علم نے ان بڑے بڑے مباحث کو خلاصے کے طور پر بیان فرما کر 2 نقطے ایسے ہمارے سامنے رکھ دیے کہ جس سے بات بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے قانونی ایمان کا ذکر آیا تھا وقفے سے پہلے، اور حقیقی ایمان کا ذکر آیا تھا۔ قانونی ایمان کے بارے میں ایک نقطہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہم بیان کر دیں گے، جو فقہا میں امام ہیں، اور ایک نقطہ عمل کے پیغام کے تعلق سے ایمان کے ذیل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کر دیں گے، جو محدثین میں امام ہیں۔ دونوں کی بات اپنی اپنی جگہ 100% درست ہے، البتہ ایک قانونی ایمان والی بات کر رہے ہیں اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک حقیقی ایمان والے پہلو کا ذکر کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وضاحت کے ساتھ اب آئیے بات کو آگے بڑھائیں۔ ایمان کا عمل سے تعلق، قانونی ایمان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جملہ عجیب لگ رہا ہے، آئیے اس کی تھوڑی وضاحت کر لیتے ہیں تو بات واضح ہوگی انشاءاللہ۔ الایمان قول ولا یزید ولا ینقص، ایمان قول ہے، نہ بڑھتا ہے اور نہ ہی گھٹتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور یہ قانونی ایمان کے بارے میں کلمہ پڑھ کر ایک شخص اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ ہے ایمان قانونی سطح پر، یہ قول ہے، اور اس سطح پر اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا مطلب؟ بڑی عجیب بات لگ رہی، عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے اس پر بھی ایک نقطہ وضاحت کے طور پر، فاسق و فاجر شخص بھی مسلمان ہے جب تک کسی بنیادی عقیدے کا منکر نہ ہو۔ بے عمل مسلمان کو بھی متقی مسلمان کے برابر حقوق ملیں گے، دونوں کا قانونی اسٹیٹس یکساں رہتا ہے۔ یہ ہے اہم بات۔ ایک شخص گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بے نمازی ہے، شرابی ہے، سود خور ہے، سب کچھ ہے، مگر ہے تو مسلمان، جب تک کسی بنیادی عقیدے کا انکار نہ کر دے۔ اور قانونی سطح پر حقوق دونوں کے برابر، جیسے کہ میں نے وقفے سے پہلے مثال دی تھی، ایک مسلمان کا انتقال، اس کے 2 بیٹے ہوں، لاکھ روپے وہ چھوڑ جائے، ایک بیٹا نمازی ہے، تہجد گزار بھی ہے، دوسرا شرابی اور کبابی ہے، فاسق و فاجر ہے، دونوں کو کتنا ملے گا؟ دونوں کو 50,000 ہزار ملیں گے۔ اس قانونی سطح پر دونوں بالکل برابر ہیں، نہ کم نہ زیادہ، یہ اسٹیٹس برابر ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اور یہ قانونی سطح کی بات ہو رہی، اور بالکل درست بات ہو رہی، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اگلا بیان، حقیقی ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے، امام بخاری فرما رہے رحمۃ اللہ علیہ۔ حقیقی ایمان تو دل میں ہوتا ہے، یہ اگر دل میں ہوگا تو عمل سیدھا ہوگا، اور اگر دل میں ایمان نہیں تو عمل میں بگاڑ پیدا ہوگا، اور اگر عمل میں بگاڑ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب دل میں ایمان نہیں ہے۔ تو حقیقی ایمان اور عمل تو لازم و ملزوم ہے، اور یہ ایمان تو گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے۔ قانونی ایمان یکساں رہے گا، بالکل برابر رہے گا، حقیقی ایمان گھٹتا بڑھتا رہے گا۔ آئیے آگے سمجھتے ہیں۔
الایمان قول و عمل و یزید و ینقص، ایمان قول و عمل کا مجموعہ ہے اور بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدثین کے امام ہیں، وہ احادیث مبارکہ میں جو ایمان کے ثمرات کا ذکر آتا ہے عمل میں، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمانے کہ ایمان قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام ہے، یہ گھٹتا بھی ہے اندر والا اور بڑھتا بھی ہے اندر والا۔ سبحان اللہ۔ اگلا نقطہ، اگر دل میں یقین ہو تو لازماً اس کا ظہور عمل کی صورت میں ہوگا۔ دل میں ایمان ہے، عمل سیدھا ہوگا، دل میں ایمان نہیں، عمل میں بگاڑ ہوگا۔ یہ امام بخاری فرما رہے رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ حقیقی ایمان کی بات ہو رہی جو دل میں ہوا کرتا ہے، اس کا اثر عمل میں لازماً نظر آتا ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث مبارکہ اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک مسند احمد میں، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں۔ اس کا کوئی ایمان ہے ہی نہیں جس میں امانت داری نہیں۔ اب بے ایمان آدمی یعنی جو خیانت کرتا ہو، جو امانت کی پاسداری نہ کرتا ہو، اس کو مسلمان تو مانتے ہیں نا، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے اس کا ایمان ہے ہی نہیں جس میں امانت داری نہیں۔ کیا مطلب؟ کمال ایمان نہیں ہے، حقیقی ایمان نہیں ہے، مطلوب ایمان جو دل میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ زبان والے اقرار والا ایمان تو اس کا ہوگا، تو اس میں کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہیں، اس کا دین نہیں جو اپنے عہد یعنی وعدے کی پاسداری نہ کرے۔ تو ایک ہے قانونی ایمان، وہاں اسٹیٹس برابر مسلمانوں کا، ایک ہے حقیقی ایمان، یہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ یہ ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمانے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات اپنی جگہ 100% درست، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا اپنی جگہ 100% درست ہے۔ اب یہ جو بات ابھی ہمارے سامنے آئی کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی، کون سا حقیقی ایمان اور اس کا اثر عمل پر بھی آتا ہے، آئیے اس بات کو تھوڑا سا اور جانیں۔ ایمان کا عمل سے تعلق، حقیقی ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ کس کس طرح بھلا؟ آئیے جانیں۔ اچھی یا بری محفل کے اثرات، اچھے ماحول میں بیٹھتے ہیں، اچھے جذبات لے کر آدمی اٹھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ برے ماحول میں بیٹھتے ہیں، بری باتیں سیکھتے ہیں، برے جذبات ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں، بہت واضح سی بات ہے۔ نمبر 2، اچھے یا برے عمل کے اثرات، بندہ نیک عمل کرتا ہے، بشاشت ملتی ہے طبیعت کو، روحانی سطح پر اس کو ترقی ملتی ہے، ایمان اس کا مضبوط ہوتا ہے۔ برے عمل کی نحوست ایمان کو کمزور کر دیتی ہے، سیدھی سی بات۔ نمبر 3، اچھے یا برے مطالعے، مشاہدے، سماعت کے اثرات، کیسی کتابیں، کیسا لٹریچر پڑھ رہے ہیں، اسکرین پر کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، گندا برا بد تہذیبی والا کام ہوگا، چیزیں ہوں گی تو برا اثر پیدا ہوگا، اور خیر کی باتیں سن رہے ہیں، اچھی تلاوت سن رہے ہیں، اچھے خطابات سن رہے ہیں، اچھی گفتگو سن رہے ہیں، تو اس سے اچھے افکار جنم لیں گے، اچھے جذبات پیدا ہوں گے، اور ایمان کی کیفیت بھی بڑھے گی بندے کی۔ آخری نقطہ ذیل میں تلاوت قرآن کا اثر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 میں ذکر آتا ہے۔ منافقین کی تو جان نکلتی ہے، لیکن جب ایمان والوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور مقامات پر بھی ذکر قرآن پاک میں آتا ہے کہ تلاوت قرآن کو کرنے اور سننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو حقیقی ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اچھے ماحول سے بڑھتا ہے، اچھے اعمال سے بڑھتا ہے، اچھی سماعت کرنا کسی بات کی اس سے بڑھتا ہے، تلاوت قرآن سے بڑھتا ہے۔ یہ بھی دلائل یقیناً ہمارے سامنے واضح ہو کر آ گئے۔ اگلا نقطہ ایمان اور عمل کے تعلق کے حوالے سے، ایمان ہی عمل کی روح ہے۔ یہ بات ہم نے آیت البر میں بھی پڑھی تھی، یاد ہے؟ ہاں یاد آ گیا ماشاءاللہ آپ کو۔ آیت البر، نیکی کی حقیقت والی آیت، وہاں بھی ذکر تھا کہ ایمان ہی عمل کی روح ہے۔ اس حوالے سے چند نقطے۔ عمل کا مقصد صرف اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے، کیونکہ دکھاوا شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقت شرک کے موضوع کے ذیل میں وہ حدیث آئی تھی نا، من صلی یرائی فقط اشرک، جس سے دکھاوے کی نماز ادا کی وہ شرک کر چکا، استغفر اللہ۔ تو عمل کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، دکھاوے کا عمل تو شرک ہوتا ہے۔ یہ تو توحید کا نقطہ ہو گیا۔ ایک اور نقطہ، عمل کا اجر صرف اور صرف آخرت میں مطلوب ہونا چاہیے، یہ آخرت سے متعلق ہو گیا۔ ایمان روح ہے نا، تو آخرت میں اجر مطلوب ہو، عمل درست رہے گا انشاءاللہ۔ اور نمبر 3، عمل وہی صالح ہے جو سنت کے خلاف نہ ہو۔ یہ بات سورۃ العصر میں بھی ہمارے سامنے آئی تھی، صالح عمل وہ ہوگا جو سنت کے خلاف نہ ہو۔ تو یہ عمل کا تعلق توحید سے، آخرت سے، رسالت سے بھی ہو گیا، اللہ کی رضا مقصود ہو، اجر آخرت میں مطلوب ہو، اور عمل سنت کے خلاف نہ ہو۔ ایک آخری نقطہ اسی ایمان اور عمل کی بحث کے ذیل میں، ایمان عمل کے لیے جذبہ محرکہ ہے۔ یہ بات آیت البر، نیکی کی حقیقت والی آیت میں بھی بیان ہوئی تھی۔ جذبہ محرکہ کیا عمل کے لیے؟ وہ ایمان ہی انسان کو گناہوں سے پرہیز
اور نیکی کو اختیار کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ 7 پردوں میں بھی کیا شے ہے؟ وہ ایمان کی دولت ہے جو بندے کو گناہ سے بچاتی ہے، اور مایوسیوں کے اندھیرے چھائے ہوئے ہوں بندے کو کیا شے عمل پر آمادہ رکھتی ہے؟ میرے رب کے ہاں میرا اجر محفوظ ہے، مجھے تو عمل کرنا ہے نیک۔ اللہ اکبر، یہ ایمان جذبہ محرکہ ہے عمل کے لیے۔ یہ الحمدللہ ایمان اور عمل کے تعلق سے بھی کچھ مباحث کا مختصراً ذکر ہمارے سامنے آیا۔ اب ایک بڑا پیارا نقطہ جو ہم نے تمہید میں بھی سنا، ایمان کا حاصل امن، یہ ایمان امن عطا کرتا ہے بندے کو، سبحان اللہ۔ پہلے تو آئیے اس ذیل میں کچھ آیات ہیں سورۃ الانعام کی آیات 81 اور 82، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ ان آیات کا ترجمہ، تو ان دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ ایمان والے ہیں جو امن پاتے ہیں۔ ایمان بندے کو داخلی طور پر امن دیتا ہے، اور یہ بندے مومن خارج میں امن کا پیغامبر بن کر کھڑا ہوتا ہے اور امن کا پیغام لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر معاشرے کو امن میسر آتا ہے ایمان والوں کے ذریعے سے۔ تو ایمان امن دینے والا ہے، سبحان اللہ۔ اس نقطے کو اور مزید سمجھتے ہیں، ایمان کا حاصل امن۔ چند نقطے، ہمارے نفع و نقصان کا کل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ یہ یقین مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے، کل اختیار نفع نقصان کا کس کے پاس؟ اللہ تعالی کے پاس۔ اگلا نقطہ، ہمیں مخلوقات میں نہ کسی کی خوشامد کرنے کی حاجت ہے اور نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت۔ مخلوق تو محتاج ہے، جو کھانے کا، پینے کا، سونے کا، ہوا کا، سبحان اللہ، واش روم جانے کا محتاج ہو، وہ مجھے اور آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ جی، تو نہ کسی کی خوشامد کرنے کی ضرورت، نہ مخلوق سے ڈرنے کی کوئی حاجت۔ اگلا نقطہ، کشمکش حیات میں ہر آن محسوس ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں، میرا ایک زبردست مددگار ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی، ساری کائنات کا خالق و مالک و منتظم اور محافظ۔ میرا اس پر ایمان ہے۔ جس کو یقین مل جائے اس کی بہادری کا عالم کیا ہوگا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ امن ہی امن بندے کو۔ اگلا نقطہ، حادثات پر صبر و سکون میسر آتا ہے، اسی میں خیر ہے۔ مصیبت آ گئی اللہ کے حکم سے آئی، جان میں کوئی تکلیف آ گئی، بیماری اللہ نے دی ہے بھائی، یہ جان اللہ نے اگر بیماری ڈال دی اس کا اختیار، اللہ اکبر۔ اولاد اللہ نے دی، واپس لے لی، مشکل بات تو ہے نا، کس کی امانت تھی؟ اللہ کی۔ بندہ آنسو بہانے کو حرج نہیں، لیکن بندہ مطمئن رہے گا جس نے دی اس نے واپس لے لی۔ سبحان اللہ، بڑے بڑے حادثات بھی آ جائیں گے، بندہ آپے سے باہر نہیں ہوگا، صبر اور سکون کی کیفیت ہوگی۔ اور آخری نقطہ، خدشات اور اوہام سے نجات، ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، ارے وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، سبحان اللہ۔ ہاں، غم کس بات کا غم؟ کوئی حادثہ آ گیا، اللہ کے حکم، مصیبت آ گئی اللہ کے حکم سے، تو خدشات اور اوہام سے نجات۔ ایسا نہ ہو جائے، اوہم وہم کی جمع ہے، یہ تو نہیں، ایسا تو نہیں، ویسا تو نہیں، نہ کوئی آکلٹ سائنسز کا تصور نہیں ہے، کوئی فضول کے اوہام کے اندر مبتلا ہونے کا ذکر نہیں ملتا ہمیں، یا پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ ایمان اللہ کی ذات پر، یہ بندے کو امن عطا کرتا ہے۔ اس ایمان کا بڑا حاصل امن کا میسر آ جانا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم نے مطالبات قرآن سیریز کے ذیل میں دوسرے حصے کا مطالعہ شروع کیا۔ آج ہمارا موضوع رہا حقیقت ایمان، اور کچھ پہلو پر آج ہم نے کلام کیا، اور ان میں ہمارے سامنے ایمان کی تعریف، ایمان کے درجات، ایمانیات ثلاثہ اور ایمانیات ثلاثہ کا آپس کا تعلق، قانون ایمان، حقیقی ایمان اور اس کا فرق، اور ایمان اور عمل کا تعلق، اور ایمان سے ملتا ہے امن۔ یہ مباحث ہمارے سامنے، کچھ اور باتیں بھی ہیں جو انشاءاللہ اگلی نشست میں اس موضوع کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور قرآن کریم سے تعلق کی مضبوطی اور حقیقی ایمان کی بڑھوتری اور اعمال صالحہ میں مزید پیش قدمی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔